ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم اور عزیز بھائیو، قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ اور ایک حدیث پاک پڑھی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں جو چیز بیان فرمائی ہے اس کو دھیان سے سننے کی ضرورت ہے. ایک ہے انسان کی زبان یا دوسری مخلوقات کی زبان، اور ایک ہے خدا کی زبان، اللہ کی زبان. ایک ہے انسانی قلم، مخلوقات کی لسان، اور دوسرا ہے خدائی قلم. ایک ہے مخلوقات کی باتیں، دوسری ہے خدا کی اور اللہ کی باتیں. دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے. دیکھو، آپ کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک کتنی امتیں آئیں، آ کر امتیں دنیا سے چلی گئی، قبروں میں مٹی ہو گئے، ہڈیاں چور چور ہو گئی، قومیں چلی گئی تو ان کی زبانیں اور ان کی باتیں بھی چلی گئی. کیونکہ انسان فنا ہونے والا ہے. ذرا زور سے بے شک بولو تو اس کی زبان بھی فنا ہونے والی ہے، اور اللہ باقی رہنے والا ہے تو زور سے بے شک بولو اس کی زبان اور کلام بھی باقی رہنے والا ہے. یہ فرق ہے مخلوقات کا کلام اور خالق اور مالک کے کلام. قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن اجتمعت الانس والجن، ساری دنیا کے انسان اور جنات جمع ہو جائیں ایک جگہ پر اور ایسی کوشش کریں الیاتوا بمثل ھذا القرآن، کہ قرآن جیسی کوئی کتاب لکھ کر تیار کر دے. فرمایا لا یاتون بمثلہ، اس کے مثال اور اس کے مانند قیامت تک ایک آیت کوئی تیار نہیں کر سکتا. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، ذرا دھیان سے سنو. قبرستان سامنے ہی ہے، وہاں جانے کے بعد رونے کا وقت نہ ہے، اس سے پہلے بات کو سمجھ لینا چاہیے.
فرمایا انسان اور جنات سب مل کر جمع بھی ہو جائیں اور قرآن جیسی کوئی کتاب یا قرآن جیسی کوئی ایک آیت بھی تیار کرنا چاہے، لا یاتون بمثلی ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، قیامت تک نہیں ہوگا چاہے ایک دوسرے کے مددگار ہو جائے تو بھی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ فرق کیا ہے؟ انسان فنا ہونے والا ہے اور سب مل کر زور سے بولو اللہ باقی رہنے والا ہے، لہذا اس کا کلام بھی باقی رہے۔ لبید ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، وہ شاعر تھے، شاعر، عربی زبان کے شاعر تھے۔ جب وہ ایمان نہیں لائے تھے تو انہوں نے اپنی شاعری کعبۃ اللہ کے دروازے پر لٹکائی اور قرآن کو چیلنج کیا کہ میری شاعری قرآن سے بھی آگے ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ وہ ایمان نہیں لائے تھے اس وقت۔ دوسرے دن ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک پٹھے پر قرآن کے پاک کی آیات لکھی اور ان کی شاعری کے سامنے کعبۃ اللہ کے دروازے پر لٹکا دیا۔ لبید ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے کبھی قرآن کو پڑھا نہیں تھا، پڑھا ہی نہیں تھا، صرف اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ تیسرے دن جب وہ کعبۃ اللہ پر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ میری شاعری کے سامنے کوئی اور چیز لکھی ہوئی ہے اور عربی میں ہی ہے، اور پہلی بار وہ قرآن کی آیت کو پڑھا ہے، پہلی بار، تو ان کے دل نے احساس کیا کہ یہ دونوں قلم میں فرق ہے، یہ انسان کا قلم ہے بے شک بولو اور وہ خدا کا قلم، یہ انسانی زبان ہے اور وہ خدائی زبان ہے۔ پہلی بار قرآن پاک کو پڑھا اور سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا۔ یہ حدیث کی کتابوں میں، یہ صحیح حدیث میں یہ واقعہ آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے تو اپنے دونوں ہاتھ لمبے کر دیے ہیں، اب آپ دونوں مبارک ہاتھ لمبے کر دیجئے، آپ پر جو کلام نازل ہوا ہے وہ بے شک اللہ کا کلام ہے، میں آج ہی آپ کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہوں۔ عبداللہ ابن مقفع نام کا ایک شخص آیا، 1 سال تک اس نے محنت کی، روزانہ کاغذ پھاڑتا تھا، لکھتا تھا، پھاڑتا تھا، لکھتا تھا، پھاڑتا تھا۔ قریش خاندان والوں نے قرآن کے خلاف آواز اٹھائی تھی کہ قرآن مٹ جانا چاہیے، چنانچہ 1 برس کے اندر کاغذ کا پھٹا ہوا ڈھیر اس کی مکان کی چھت سے نیچے سے لے کر چھت تک لگ گیا۔ اس نے کہا اے عربستان والو، یہ تمہارا کاغذ بھی تم کو مبارک، تمہارے قلم بھی تم کو مبارک۔ قرآن کی بات تو دور، قرآن پاک کی ایک آیت کی آج تک اس کے مثال، اس کے برابر کی ایک آیت میں لکھ نہیں سکا۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو ذرا زور سے بولو، اب یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن، زور سے بولو، کس کا کلام؟ اللہ کا کلام۔ یہ 2 واقعے میں نے آپ کو سنائے۔ قرآن اللہ کی کتاب اور حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے اپنی ذات پر لی۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری اللہ نے، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتاری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری، سب ایک ساتھ اتار دی گئی پوری کتاب، مگر قرآن کو اتارتے اتارتے ایک دن میں نہیں، حضرت جبریل علیہ السلام کو 24,000 مرتبہ آنا پڑا ہے، تب جا کر قرآن پورا نازل ہوا ہے۔ اور پھر اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنی ذات پر لی۔ پچھلی کتابیں بدل گئی، آسمانوں سے اللہ نے بھیجی تھی، قوموں پر حفاظت کی ذمہ داری ڈالی تھی اللہ نے، مگر قوموں نے حفاظت نہیں کی، لہذا وہ کتابیں بدل گئی۔ مگر اللہ نے قرآن پاک کے بارے میں اتارنے کا بھی وعدہ کیا، بے شک بولو ذرا زور سے، اور حفاظت کا بھی وعدہ کیا۔ قوموں کے اوپر نہیں ڈالا، امت محمدیہ پر نہیں ڈالا، ذریعہ بنایا ضرور ہے، مگر حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ایمان جو ہے امت محمدیہ پر نہیں ڈالی۔ ایسا ہو تو یہاں جوان لوگ بھی ہیں، بوڑھے لوگ بھی، بڑی عمر کے، ہر امتی کی حفاظت ہوتی، مگر نہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں سے قرآن کی حفاظت کروا رہے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے، نابالغ بچے۔ یہ مدرسوں میں چکر لگانے جاؤ، دارالعلوم ماتلی والا ہے، کنتھاریا ہے، ادھر آنند ہے، بڑودہ ہے، ترکیسر ہے، دھاویل ہے، دیوبند، سہارنپور، وہاں تو ہزاروں کی تعداد، یہاں سینکڑوں ہے، وہاں تو ہزاروں کی تعداد۔ کیسے بچوں سے؟ بڑی عمر کے لوگوں سے نہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے، 7 برس کے، 8 برس کے،
ان کے سینے میں پورا قرآن محفوظ اتار دیتا اللہ تعالیٰ پورا. اگر وہ بچہ بازار سے گزر جائے نا بازار سے تو کوئی ایسا کہہ نہیں سکتا کہ اس کے سینے میں پورا اللہ کا کلام ہے جو رب العالمین کا کلام ہے. اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے, نابالغ بچے, ابھی ان کی مونچھیں بھی پھوٹی نہیں, داڑھی نہیں نکلی, ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں سے قرآن کی حفاظت کرا رہے. 1 کروڑ روپیہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. ایسی قیمتی بات آپ کو بتلا رہا ہوں. پہلے انشاءاللہ بولو, قدر کرو گے تو بتلاؤں میں. 1 کروڑ روپیہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. یہ پورا سماج ہمارا مسلم سماج شادیوں میں جاتے ہیں, موت میت اور جنازے میں جاتے ہیں, اپنے مکان کی چابی اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اسکول مدرسے جاتے ہیں ان کو نہیں دیتے, بلکہ پڑوس کی عورت کو, پڑوس کے گھر والوں کو دیتے ہیں کہ میرے بچے مدرسے اسکول سے آ جائیں تو آپ کو چابی دیتے ہیں, فریج میں سے کھانا نکال کر گرم کر کے بچوں کو کھلا دینا اور پھر تالا مار کے بچوں کو اپنے گھر لے لینا. اپنے مکان کی چابی اپنے نابالغ بچوں کو ہم نہیں دیتے, کوئی نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتے؟ ہم کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں گھر کھلا چھوڑ دیا بچوں نے, اندر چور گھس گئے, گدھے گھس گئے, کتے گھس گئے, یا بچوں نے گیس چالو کیا اور گیس چالو رہ کے اللہ نہ کرے آگ لگ گئی کسی مسئلے میں. بہت سارے مسئلے کھڑے ہو سکتے ہیں. مسلمانوں, جب بات پوری ہو جائے نا تو زور سے اللہ اکبر بولنا. میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے, کتنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے قرآن کی حفاظت کروا رہے ہیں. ہمیں اور آپ اپنے مکان کی حفاظت کے لیے اللہ کی قسم اپنی سگی اولاد پر بھروسہ نہیں, اس لیے پڑوس والوں کو چابی دے کر جاتے ہیں. مگر بولو اللہ اکبر, اللہ کو اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے انہی بچوں پر بھروسہ ہے, انہی بچوں پر بھروسہ, چھوٹے چھوٹے بچوں. تو حفاظت, قرآن اتارا بھی اور قرآن کی حفاظت بھی کروائی. حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی. آج 1400 برس مکمل ہو گئے, قرآن اپنی ذات سے اسی حالت میں موجود ہے. اور بولو ذرا زور سے انشاءاللہ بولو نا, قیامت تک اسی حالت میں رہے, سینوں میں سے کوئی نکال نہیں سکتا. اب مجھے آخری بات یہ سمجھانا ہے کہ اس قرآن میں کیا لکھا ہے جس کی حفاظت اللہ نے کی. اس قرآن میں اللہ نے عبادت کے طریقے بتلائے ہے کہ اپنے مالک کو راضی کس طرح کرنا ہے. اس میں نماز بتلائی, اس میں روزے بتلائے, مالی عبادت بتلائی کہ زکوٰۃ نکالو 1 لاکھ روپے پر 2500 روپے, اور جب پیسہ آ جائے مکہ جانے کی طاقت آ جائے مکہ شریف مدینے میں تو فرمایا کہ زندگی میں ایک بار حج کرنا. یہ قرآن میں لکھا ہے. کھیتی باڑی کرو حلال طریقے سے, بزنس بیپار کرو حلال طریقے سے. جن چیزوں کو حرام کہا ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام ہوگا آپ کے لیے, اس میں کوئی اجازت نہیں ہوگی. جن پالتو جانوروں کو پالنا جائز ہے انہی کو پال سکتے ہیں, آپ کتا وغیرہ کو گھر پر پال نہیں سکتے. 3 جگہ کتا رکھنے کی آپ کو اجازت دی ہے. کھیت پر رکھو آپ, کھیت کی رکھوالی کے لیے, یا آپ کی کوڑ ہو الگ آپ کے مکان سے الگ, تو جانوروں کی حفاظت کے لیے کوڑ میں رکھیں آپ, تبیلے میں. اور تیسرا, کوئی حلال جانور کے شکار کا عاشق ہو تو وہ حلال جانور کو شکار کرنے کے لیے دور کسی جگہ باندھے. مگر حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اپنے گھر کے آنگن میں بھی, مکان کے سامنے بھی, ذرا دھیمے سے مت بولنا, زور سے بولو, مکان کے آگے بھی کتے کو باندھ نہیں سکتا. اور کیوں منع کیا معلوم ہے؟ ابھی سائنس والوں نے اس پر تحقیق کی کہ اس کا پیشاب میں خطرناک جنتو, اس کے ٹوائلٹ میں خطرناک جنتو, وہ جو سانس لیتا ہے نا سانس, اس میں بھی جنتو ہے. اور وہ جو تھوک نکالتا ہے, تھوک, وہ لاڑ طبقاتا ہے, اس میں بھی خطرناک جنتو. میں پچھلے ہفتے سے اگلے ہفتے کونڈ گاؤں گیا تھا جمعہ پڑھانے کے لیے. بہت بڑے مالدار آدمی ہیں, بہت بڑے, انکلیشور والیا روڈ پر ان کے پاس بہت بڑی زمین ہے اور ٹرانسپورٹ بھی بہت بڑا کام ہے. وہ تو ان کے 2 جوان بچوں نے کتے پالے, تو مول صاحب کا ان کھاتے کا ان کو سمجھاؤ کہ آپ, باپ نے کہا کہ انہوں نے کتے پالے اور یہ دونوں بچوں کو بیماری لگ گئی ہے, آپ پوچھ لو کہ, اور ابھی تھوڑا تھوڑا اثر آیا ہے.
تھوڑے تھوڑے دن میں بھی ایک کتوں کے پاس بیٹھتے ہیں, کتے کو گود میں لیتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ایک پارسی دوست کا قصہ سنایا کہ وہ پارسی مر گیا, کتے کی جو ہے سانس اور اس کی لاش اس کے پاس ہی رات دن رہتا اور اسی میں وہ مر گیا. کہا میں کہتا ہوں تو بھی یہ بچے سنتے نہیں, آپ سناؤ. پھر میں نے ان دونوں بچوں کو سمجھایا تو انہوں نے انشاءاللہ تو کہا تھا کہ اب نکال دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی مسلمان کتا پالتا ہے گھر پر, فرمایا احد پہاڑ جو دنیا کا سب سے برکت والا اور سب سے وزنی پہاڑ ہے, اس کے وزن کے برابر سونا جو عورتیں پہنتی گولڈ, فرمایا وہ اللہ کے راہ میں اگر روز خرچ کرتا ہوگا تو ابھی کتا باندھنے کی نحوست سے اللہ اس کی نیکیوں کو ختم کر دے. یہ قرآن میں لکھا ہے, حدیثوں میں. قرآن کی حفاظت تو کی مگر ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا. آپ پالتو جانور باندھ سکتے ہیں, پال سکتے ہیں, حرام کو جانور نہیں رکھ سکتے. آپ اس کو بیچ بھی نہیں سکتے, اس کو کھا بھی نہیں سکتے. آپ کو زندگی گزارنے کا پورا طریقہ, مسجد میں آؤ سیدھے پاؤں سے آؤ, نکلو الٹے پاؤں سے جاؤ, مگر یہ کان سے سنو اور یہ کان سے نکال ڈالو. عمل نہیں کرنا ہے, بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں. ٹوائلٹ میں جاؤ, پہلے باہر دعا پڑھو, پھر الٹے پاؤں سے جاؤ باہر, پھر سیدھے پاؤں سے نکلو, باہر آ کر دعا پڑھو. بستر پر جاؤ, وضو کر کے جاؤ. یہ طریقہ بتلایا ہے کہ اگر مر گئے تو شہید ہو کر مرو گے. مگر بعض لوگ اس حدیث کا الٹا مطلب نکالتے ہیں کہ وضو کر کے سوئیں گے تو مر جائیں گے. جتنے بھی لوگ وضو کر کے سوتے ہیں کوئی نہیں مرتا ہے. موت تو جب لکھی تبھی آنے والی ہے. ولساڑ میں ایک IPS آفیسر ہے, بہت اونچے, ابھی تو ریٹائرڈ ہو گئے. انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی اور آپ ولساڑ آئے تھے بیان کرنے کے لیے, اور چھوٹی چھوٹی داڑھی. وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں, کہا اس کو 30 سال کے قریب ہونے آئے, کہا اور آپ نئے نئے فارغ ہوئے تھے, اس وقت یہ حدیث آپ نے سنائی تھی کہ وضو کر کے سونا ہے. کہا آج 30 برس ہو گئے, ایک دن بھی بغیر وضو کے نہیں سویا. میں نے کہا یہ نیکی اللہ نے قبول کر لی تو میری بھی اللہ آخرت بنا دے. تو آج تک وہ 30 برس سے, ذرا زور سے بولو, مرے ابھی بھی زندہ ہے. انشاءاللہ بولو نا, وضو کر کے سو گئے. کیا کرنا ہے, ہاتھ منہ دھونا ہے, ہاتھ دھونا ہے, مسح کرنا ہے, وہ کرنا ہے. وضو ابھی جو آپ نے وضو کیا ہو, 1-2 منٹ لگتا ہے, 3 منٹ, مگر شہید کی موت نبیوں کے بعد سب سے اونچی موت. یہ طریقہ بتلا ہے. جانوروں کی طرح سونے کو نہیں کہا, جیسے گدھے سوتے الٹے, داہنی کروٹ سونے کا حکم دیا. ہاں نیند میں ادھر ادھر ہو جائے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں. جھوٹ نہ بولو, قرآن میں لکھا ہے. مذاق میں بھی نہ بولو, اور اس لیے کہا کہ تم سے جھوٹ نکل جاتا ہے تو روز صدقہ کرو. یہ جھوٹ تمہارے, یہ جو جھوٹ بولتے ہو, صدقہ تمہارے جھوٹ کو ختم کر دے گا. اللہ ہم کو زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غیبت نہ کرو بیکار, جس سے دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں اور آخرت کا بھی کوئی فائدہ نہیں. کوئی کرے کسی کی تو اس کو روکنے کی کوشش کرو. یہ قرآن میں لکھا ہے. قرآن میں لکھا ہے لوگوں کی باطمیاں مت دو. آج کل مسلمانوں میں بہت وبا عام ہے, بہت, پوری دنیا حسد کی وجہ سے. حسد, پولیس کو انفارمیشن دیتے ہیں. آپ پولیس کو مت کہو, آپ اپنے عالموں کو کہو, دیندار طبقے کو کہو, ان کو کہو, وہ سمجھائیں گے. وہ شراب بیچتا ہے, دارو بیچتا ہے, پولیس کو مت کہو. آپ کی نیت اصلاح کرانے کی نہیں ہے, آپ کی نیت اس کو پولیس کے پاس مروانے کی اور جیل میں ڈھکیلنے کی. آپ کی نیت صحیح نہیں. آپ دین پہنچاؤ اس کو. وہ جگار کھیلتا ہے, پولیس کو انفارمیشن مت دو. آپ دیندار لوگوں کو کہو, اپنے علماء سے کہو, کابرین سے کہو. باطمیاں دینا, حدیث بخاری میں, حدیث میں کہ حرام ہے, حرام, بہت بڑا گناہ ہے. اور آپ کسی کی اصلاح کی نیت سے کہو گے, بے شک بولو ذرا زور سے, تو اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب دے گا. کسی پر تہمت نہ لگاؤ, یہ قرآن میں لکھا ہے. حرام روزی نہ کماؤ, بینک کی لون مت لو, بیاج کے کاروبار نہ کرو, یہ قرآن میں بتلایا ہے. پڑوسی کو راضی کرو, چاہے تمہارا پڑوسی غیر مسلم ہو. تمہارے اخلاق اتنے اونچے ہونے چاہیے کہ اللہ تمہارے اخلاق کے ذریعے سے اس کو اسلام کی توفیق دے دے. ماں باپ کی خدمت, یہ قرآن میں لکھا ہے. ماں باپ سے ناراضگی بھی ہو کسی مسئلے کی بھی تو شریعت کے معاملے میں مفتیوں کے پاس جاؤ, مگر ماں باپ کی خدمت کسی حال میں چھوڑی نہیں جائے گی. ماں باپ کافر بھی ہوں, اسلام نہ بھی لاؤ, تو بھی ان کا دوا دارو, ان کا خرچہ مسلم اولاد کے ذمہ ہے. یہ قرآن میں لکھا ہے.
بھائی بہنوں کا حق، رشتہ داروں کا حق آپ کو مفتیوں کو پوچھنا پڑے گا. آپ الٹب نہیں لے سکتے کہ میں بڑا بھائی ہوں، میں کھا جاؤں. ایک صحابی کا واقعہ ہے، صحابی رضی اللہ عنہ، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، بڑے نیک آدمی، صحابی کا کیا پوچھنا. وفات سے پہلے کسی سے 10 روپے دینار ادھار لیے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لیا ادھار اس لیے لیا کہ امت کو بتائے کہ ادھار کا معاملہ کرو اور جب وقت آ جائے اس سے پہلے اس کا معاملہ دے دو. کبھی انسان کو حالات پیش آتے ہیں تو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتلائے. اور اللہ کا کرنا ہو ان کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل علیہ السلام آیا، کہا ان کے گھر والوں کو جا کر خبر کرو کہ جنت کے دروازے پر ان کو روک لیا ہے. پہلے پوچھا ہے کہ ان کا گھر کا کوئی آدمی ہے، دیکھا مجلس میں نہیں تھے. ان کے گھر والوں کو کہا، ان کے گھر والوں نے فوراً جس کے پاس پیسے لیے تھے 10 روپے 10 دینار ادا کر دی. جبریل علیہ السلام دوسری بار آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کہا کہ جنت میں داخل کر لیا گیا. نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا سب سے اونچا درجہ ہے. 10 دینار ادھار لیے تھے، ان کی نیت تھی دینے کی، مگر انتقال ہو گیا تھا. آج کل تو پیسے آپ کسی کو دو تو 99% ان کی یہ نیت ہوتی کہ قیامت تک واپس نہیں کر رہا ہے. لوگوں کے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں کہ امانتوں میں خیانتیں ہوں گی، بے حساب عام ہو جائے گی. کسی کا 5 پیسہ ادھار لو، 2 منٹ رک جاؤ، 2 منٹ ابھی بند کر، ڈسٹرب ہوگا پیچھے. 5 پیسہ بھی لیا ہو تو ادھار ہو تو لکھ لو کہ فلاں تاریخ کو لیا ہے، 2 گواہ رکھو، اور یقین ہے تو مت رکھو. مگر قرآن نے کہا ہے کہ جب واپس لینے کا معاملہ ہے تو آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو. یہ زندگی گزارنے کے طریقے بتلا ہے. بیوی کا حق بتلا ہے، شوہر کا حق بتلا ہے، ہسبینڈ کا، اپنے اولاد کو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دینے کا. ابھی زامبیا میں کانفرنس ہوئی، میں وہاں جا کر آیا. 1000 آدمی تھے، 1000 آدمی. میں نے بتایا کہ دنیا کی تعلیم ضرورت کی چیز ہے، وہ لو، حلال ہے، لینا ہی چاہیے. آپ کے بچے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، لیکچرر بنے، بہت اچھا ہے. مگر زندگی گزارنے کا طریقہ تو زور سے بے شک بولو اللہ نے اپنے قرآن میں بتلایا. ذرا زور سے بولو نا بھائی، میں جھوٹ بول رہا ہوں، زور سے بولو نا، زور سے. ہاں، زندگی گزارنے کا طریقہ حلال حرام کالج یونیورسٹی والے نہیں بتلائیں گے آپ کو. وہ آپ کو جو ہے اللہ کی کتاب بتلائے گی. کون سا جانور کھانا حلال، کون سا پکشی کھانا حلال، کیا چیزیں کھانا حلال، کیا چیزیں کھانا حرام، پورا مجمع زور سے بولو. وہ کون بتلائے گا؟ اللہ بتلائے. تو کرو نا، آپ کون نہ کہہ رہا ہے. دنیا کی تعلیم دو، تو اچھی چیز ہے، حلال چیز ہے، حرام نہیں. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اتنی دنیا میں گھس جاؤ کہ دین کا آپ دین چھوڑوا دو. انگلش میڈیم کے نام پر آپ بچوں کو مدرسوں سے اٹھا لیتے ہیں اور کسی حافظ جی کو پکڑ لیا، وہ قرآن کے حروف پڑھا دے. وہ بچے نے دین پڑھائی نہیں. حلال و حرام کیا سمجھے گا وہ؟ حلال و حرام نہیں سمجھو گے تو زندگی گزارنے کی راہ نہیں ملے گی. آپ میں اور وہ غیر مسلم میں فرق کیا ہوگا؟ پھر آپ کے بچے میکڈونلڈس میں کھانے چلے جائیں گے، وہ حرام ہے. اور یہودی عیسائیوں کی کمپنیوں کی بڑی بڑی ہوٹلیں کھلی، اس میں جائیں گے، کھانا کھا لیں گے. اللہ کا ڈر نہیں ہوگا کہ حلال و حرام ہے کہ نہیں؟ قرآن میں لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، زور سے بولو، اس کو کھانا جائز نہیں ہے، حرام بتلا ہے. پھر آپ کے بچے کھا لیں گے کیونکہ آپ نے پڑھایا ہی نہیں دین. تو میں نے وہاں کانفرنس میں بتایا بھی پچھلے ہفتے کہ دنیا خوب پڑھاؤ، ہم کو کوئی اعتراض نہیں، کوئی آبجیکشن نہیں. مگر آپ غلطی یہ کرتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ دین جو ضروری چیز ہے، یہ ضرورت کی چیز ہے، وہ ضروری چیز ہے، اور دونوں کراؤ نے. کیوں نہ اچھی چیز ہے، دونوں کراؤ. بھائی بولو نا زور سے، اچھی چیز ہے کہ نہیں؟ اس لیے میں نے 2000 میں پیپر شروع کیا تو اس کا نام میں نے کوئی اور نہیں رکھا، دین دنیا رکھا، کہ دین بھی حاصل کرو، دنیا بھی حاصل کرو. ہمارے پوری انڈیا میں مکتب چلتے ہیں ہمارے. ان مدرسوں میں پہلے اسکولیں نہیں تھیں. ہم لوگ ایجوکیشن کے دشمن نہیں، ہم نے ان مدرسوں میں اسکولیں چالو کروائی. یہ تو اچھی چیز ہے. مگر مسلمان جو غلط کر رہے ہیں نا، اس کا آج خمیازہ بھگت رہے ہیں. آج بے شمار لڑکیاں غیر مسلموں کے ہاتھوں میں چلی گئی. پورے ورلڈ کی بات کر رہا ہوں، صرف آپ کے بھروچ کی نہیں. آپ کے بھروچ کی بھی کتنی لڑکیاں غیروں کے حوالے چلی گئی. بنیاد یہ ہے کہ آپ دین نہیں پڑھاتے، اور جب اچھی نصیحت کرتے ہیں تو لوگوں کو برا لگتا ہے
کہ بھائی دنیا بھی پڑھاؤ مگر دین پڑھاؤ، اور لڑکیوں کو بھی پڑھانا ہے کالجوں میں تو اس گرلز اسکول میں ہی بھیجواؤ۔ حالات اتنے خراب چل رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ حدیث میں آیا ہے نا کہ قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ انگارہ آتا ہے، آگ کا انگارہ ہاتھ میں ہتھیلی میں رکھنے کے برابر ہوگا۔ صبح میں مسلم ہوگا، شام کو کافر، شام کو مسلم ہوگا، صبح کو کافر۔ یہ حالات چل رہے ہیں۔ آرام سے اسلام چھوڑ دیتی لڑکی۔ ابھی سورج جھانپا بازار میں ایک ہمارے خیال کا آدمی شیعہ بن گیا۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے، یہ کیوں دین نہیں پڑھتے آپ؟ دنیا کے ساتھ دین پڑھو گے تو قدم قدم پر آپ حلال و حرام کی تمیز کرو گے۔ بولو کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ پہلے خیال ہے کہ بھائی یہ حلال ہے، بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، بہت دیندار ہیں، انجینئر ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ کو ہم جانتے، میرا مطالعہ ہے سائنس، بڑے بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں جو باقاعدہ حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ وہ دنیا کے ساتھ دین کو ساتھ رکھتے ہیں، اور دین نہیں ہوگا آپ کے پاس، مرنے کے بعد آپ کے پاس رونے کے سوا کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ ابھی آپ جاؤ پاکستان، دبئی جاؤ، اور آپ نے انڈیا کا روپیہ نکالا ایئرپورٹ پر کہ مجھے چائے پینا ہے، دے دو ذرا، وہ دیکھے گا یوں کر کہ او آدھا روبیت الہند، یہ تو انڈیا کا روپیہ، یہ نہیں چلے گا۔ روبیت الدینار دبئی، وہ کہے گا کہ دبئی کا دینار چاہیے۔ جب انڈیا کا روپیہ دبئی میں نہیں چلتا ہے، پورا مجمع جواب دے دو، 2 منٹ باقی رہ گئی، 2-3 منٹ، جلدی سے اور زور سے جواب دو۔ دنیا کے بیکار دھندے اللہ قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ وہاں کا روپیہ نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، ذکر اللہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، دعائیں ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی، گناہوں سے بچنا ہے، یہ وہاں کا روپیہ۔ اور اب آخرت بالکل قریب ہے، بہت قریب، بہت قریب۔ ابھی ولساڑ سے فون آیا تھا، صبح میں دھرتی کم ہوا۔ میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں، اور آج آپ کو نہیں، یہ ایجوکیشن کے کانفرنس میں بھی زامبیا میں کہہ کر آیا ہوں کہ قیامت بہت قریب آ گئی۔ روزانہ 200 دھرتی کم ہو رہے، میں پہلے 100 کہتا تھا 2 سال پہلے، ابھی 200 ہو رہے۔ دیکھا ترکی میں ہوا، میں دیکھ کر آیا ہوں ابھی 20-25 دن پہلے۔ ارے اپنا حالت دیکھیے نا، اللہ کی یاد آ جائے کہ اللہ قیامت کا منظر کیسا ہو۔ 1 لاکھ کے قریب آدمی مر گئے۔ اس کے بعد موروکو میں ہوا، 10,000 آدمی مارے گئے۔ ابھی نیپال میں ہوا 15-20 دن پہلے، 160 آدمی مارے گئے۔ پوری دھرتی ایسے ہل رہی۔ ابھی فلپائنس میں ہوا، 10-15 آدمی مارے گئے، اور اس کے بعد 60 آدمی 2-4 دن کے بعد اور مر گئے، زخمی ہوئے۔ پوری دھرتی ایسے کانپ رہی ہے، اور یہ مسلمان غفلت میں سویا ہوا۔ یہ آپ کو 1400 سال پہلے بتلایا کہ یہ دنیا سیمپل ہے جنت کا۔ جب دنیا تم نے حکم نہیں مانا ہے تو ہم نے اتنی خوبصورت دنیا دی ہے، تو بے شک بولو حکم مان کر جاؤ گے تو ہمیشہ کی جنت بھی دے سکتا ہے۔ اب کشمیر جاؤ، نیوزی لینڈ جاؤ، اور بھی جگہ ہے دنیا بھر میں اچھی خوبصورت، آپ اس کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرو، یا اللہ تو نے کشمیر کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، ذرا زور سے بے شک بولو نا، تو تیری جنت کتنی خوبصورت ہے۔ مگر یقین کمزور ہے، اور وہ یقین کمزور کرنے کے لیے عالموں کے پاس بیٹھنے کا حکم دیا گیا کہ علماء کو بار بار بلاؤ۔ آپ کا پیسہ کس کام کا ہے؟ آپ علماء کو ہر جمعہ کو بہت علماء الگ الگ، کنتھاریا ہے، ماٹلی والا ہے، آپ اپنی گاڑی لے کر لے آؤ الگ الگ۔ اس میں تو سب جگہ ہی کہتا ہوں یہ بات، ان سے پوچھو، اپنے مقامی علماء سے فائدہ اٹھاؤ۔ دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے اس کو اپنا کام بناؤ۔ مسجد وار جماعت کی تعلیم ہو، گھروں کی تعلیم، یہ ہر 5 منٹ ہوگی نا تو آپ کے دل میں سکون پیدا ہوگا۔ پیسوں سے دماغ کو راحت ملتی ہے، کان کھول کے سن لو، اور جب یہ اوور لمٹ ہو جائے گا نا تو پھر ٹینشن بڑھے گا، پھر وہ اس کی بھی ایک حد ہے، وہ پوری ہو جاتی، مگر دل کا سکون تو بے شک بولو اللہ کی یاد ہی سے ملتا ہے۔ ابھی آپ نے وضو نہیں کیا تھا، آپ نے وضو کرنے سے پہلے آپ کی حالت کیسی تھی، اور پھر وضو کیا، ایمانداری سے بولو آپ کے دل میں سکون آیا کہ نہیں آیا؟ یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جب تک آپ دین پر نہیں آؤ گے آپ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن ایسے ہے نا، کان پٹی پکڑ کے کھڑا کریں گے کہ چلو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، لاؤ نگر پالیکا کو حساب دیا، کھیتی باڑی کھاتے والے نہر کھاتے کو حساب دیا، لائٹ والے کو حساب دیا، واٹر ورکس والے کو حساب دیا، ہم نے تو پیدا کیا تھا، لاؤ ہماری زندگی کا حساب لاؤ۔ ذرا جلدی سے بول دو بھائی، بولو ان کو حساب مانگنے کا حق ہے کہ نہیں؟ دھرتی کا بے حساب بڑھ گئے، ٹائم میں سے برکت اٹھا لی۔ ابھی تو ہم نے رمضان گزارا تھا، ابھی یہ رمضان سامنے آ گیا، ٹائم میں سے برکت اٹھا لی گئی۔ ایسی سینکڑوں حدیث، ابھی ٹائم نہیں کہ سب، عقل مند کو اشارہ کافی، بڑی نشانیاں شروع ہو گئی ہے، بڑی نشانی۔
اور امت غفلت میں سو رہی ہے۔ اب دجال کے نکلنے کی تیاری ہے، دجال نکلا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے۔ یہ جو حالات چل رہے ہیں نا، یہ سب اسی نشانیوں کی زندہ مثال ہے۔ یقین جس کا مضبوط ہو نا، وہ کبھی اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ دیکھ لو 4 دن کے لیے یدھ ویرام کرنا پڑا ہاتھ جوڑ کر، دنیا کے سامنے معافی مانگی، دنیا کے سامنے، اور جب آمنے سامنے لڑائی کی ہمت نہیں ہوئی تو بے قصوروں کو مارا ہونا۔ یہ تو سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ کا نظام، اس میں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ مگر سارے غیر مسلم یہودی عیسائی آج قبول کر رہے ہیں کہ ایمان والوں کی جیت ہوئی، بے شک بولو، اور غیروں کی ہار ہو گئی۔ نبی بھی اللہ تھا، وہ 4 دن میں جو ہے فلسطین کو قبضہ کرنے کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو اشارہ کیا کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ان کا بہت مضبوط ہے۔ 100 کو ایک ساتھ دفن کرتے تھے، مگر وہ کہہ رہے تھے کہ شہادت جنت میں جانے کا سب سے پہلے سبب ہے۔ تو بس یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات سے کہہ دی۔ آپ مجھے وعدہ کرو کہ یہ جو علماء کی مبارک مجلسیں ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام ہے، اور اسی طرح جو ہے خانقاہوں کے اللہ والوں کے پاس بیٹھنا، دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا۔ اب یہ جو باہر کی جو گندی کتابیں پڑھتے ہیں، موبائلوں پر گندے کام کر، دل کا سکون آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ زندگی جینے کا ایک مزہ ہوتا ہے، وہ مزہ دوبارہ بے شک بولو اللہ کی یاد سے ملتا ہے، وہ مزہ گناہوں سے بچنے سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ایک بار زور سے انشاءاللہ کہہ دو کہ آخرت کی زوردار فکر کریں گے۔ اور ایک غلطی ہے آپ لوگوں کی، وہ کہہ کر جاؤں، میں آ گیا کب سے یہاں، اذان ہو رہی تھی اور میں آیا، میں تو مسافر ہوں، سفر سے آیا، اور آپ ماشاءاللہ ایک صف بھی مکمل نہیں تھی۔ جمعہ کے دن جلدی آنے کا حکم ہے، یہ اللہ کے حکم میں، ایک جلدی آیا، ایک اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کر کے کھلانے کا ثواب، نمبر 2 پر آیا گائے کا ثواب، نمبر 3 پر آیا اس کو بکری کا ثواب، نمبر 4 پہ آیا اس کو مرغی کا ثواب، حدیث میں نمبر 5 پہ آیا اس کو انڈے کا ثواب۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول 5ویں کے بعد کیا ملے گا؟ تو کہا فرشتے جو ہے نا، فضیلت ختم ہو گئی، دفتر میں جس 5 کے نام لکھ کر روانہ ہو جاتے ہیں، اور اب جو آئے گا اس کا دھیمے دھیمے ثواب کم ہوتا جائے گا۔ اب انشاءاللہ بولو کہ انشاءاللہ جمعہ میں جلدی آنے کی کوشش کریں۔ اکثر مسلمانوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ خطبہ کب کھڑو ہو، ایسا سمجھتے ہیں کہ امام صاحب دماغ کھاتے ہیں، امام صاحب یہ دین ہے۔ آپ مرنے کے بعد کبھی کامیاب نہیں ہو۔ جو اصلی زندگی چند برس میں دنیا کو ختم کرنے والا ہے، وہ یہ دنیا میری اور آپ کی نہیں ہے۔ زور سے بول دو ایک بار اگر اللہ سے محبت، یہ دنیا اللہ کی ہے، ہم کو رہنے کے لیے دیا، ہم کرایہ دار ہے، ہم بھاڑو تھے، یہاں سے ہم کو خالی کروائیں۔ اور جو کامیاب وہی ہوگا جو اللہ کے حکموں کی زندگی میں اتار کر جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔